السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، برتھ ڈے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا برتھ ڈے منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے، یا جائز ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی، کس طریقے سے برتھ ڈے منانا جائز ہے اور کس طریقے سے برتھ ڈے منانا ناجائز ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج ہر گھر کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا جنم دن، نوجوانوں کا جنم دن اور خود بزرگ حضرات بھی آج بڑے ہی شوق کے ساتھ اور بڑی ہی خوشی کے ساتھ برتھ ڈے سالگرہ مناتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے برتھ ڈے منانا مطلقاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ برتھ ڈے منانے میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ اگر کوئی کام اس میں شریعت مطہرہ کے خلاف ہے تو پھر وہ کام ناجائز و حرام ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ گنہگار ضرور ہوں گے۔ ممنوعات شرعیہ کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی برتھ ڈے مناتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا اور منع بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کام اس کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر لوگ برتھ ڈے منائیں، یقیناً آپ کھانا بنوائیں، دوستوں کو، احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، کھلائیں، بچے کی عمر کے لیے، اس کے عمل کے لیے، اس کی درازی عمر کے لیے، لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں اور شکرانے کے طور پر نوافل پڑھیں، قرآن خوانی کرا لیں، اور جو کچھ مٹھائی لے کر آئیں یا آپ کیک ہی لے کر آئیں، کیک لانا بھی منع تو نہیں ہے، لیکن اس پر آپ فاتحہ پڑھ لیں اور جائز طریقے سے اس کو دوسروں میں تقسیم کر دیں، بانٹیں، کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے اس میں شریعت مطہرہ کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیک لایا جائے گا اور کیک کاٹنے کے لیے ایک وقت فکس کر دیا جاتا ہے، وقت متعین کر دیا جاتا ہے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پر کیک کاٹا جائے گا، اور پھر کیک کاٹنے کے لیے ایک خاص چاقو ہوتا ہے، چھری ہوتی ہے جو نیا ہوتا ہے، اور پھر کیک کاٹنے کے لیے یہ بھی لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ جس کی سالگرہ ہے، جس کا برتھ ڈے ہے، وہی کیک کاٹے گا، اور اس کے بعد میں وہاں پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے لوگ کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب کیک کاٹا جائے تو اس وقت اس کے چاروں طرف 5 لوگ 10 لوگ کھڑے ہوں اور وہ ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ تو یہ حرکتیں جو ہوتی ہیں، تالیاں بجانا، پٹاخے پھوڑنا، موم بتی جلانا، یا یہ ضروری سمجھ لینا، قانون بنا لینا کہ جس کا برتھ ڈے ہے وہی کیک کاٹے گا، نئی چھری سے ہی کیک کاٹا جائے گا، یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں اپنی طرف سے یہ چیزیں داخل کرنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ان چیزوں سے بچ کر کیک لایا اور اس کو فاتحہ وغیرہ دیا یا اپنے طریقے سے کاٹے، کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو کفار کا طریقہ ہے، جو عیسائیوں کا طریقہ ہے، جو انگریزوں کا طریقہ ہے برتھ ڈے منانے کا، اس طریقے کو ہم اپناتے ہوئے اگر کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہہ کے تالیاں بجاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، تو بلا شبہ یہ حرکتیں جو ہیں ناجائز و حرام ہیں، اور اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں پر شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ سخت گنہگار ہوں گے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ بس یوں سمجھ لیجئے
کہ برتھ ڈے منائیں، جائز طریقے سے منائیں کہ آپ کھانا بنائیں، کھلائیں، فاتحہ دیں، قرآن خوانی کریں، بچے کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بچے کی شکل میں آپ کو نعمت دیا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر نوافل پڑھیں، مٹھائی لائیں، وہ لوگوں میں خوشی کے طور پر تقسیم کریں، یا کیک ہی لائیں وہ تقسیم کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب ہم کفار کا طریقہ اپناتے ہیں یا عیسائیوں کا، انگریزوں کا طریقہ اپناتے ہیں اور شریعت کے خلاف ہم حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہوں جس برتھ ڈے میں یا جس جنم دن میں، وہاں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، وہاں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔